يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 5 اعلانیہ دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیت کی صورتیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلانیہ دعوت کے نتیجے میں مشرکین مکہ کی طرف سے 5 طرح سے تنگ کرنے اور اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی گئی. مثلاً آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر خاندانی دباؤ ڈلوایا گیا، آپ کو دنیا کی لالچیں دی گئیں، آپ سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے گئے، آپ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مذاق اڑانا. قرآن مجید کے بیان کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن، شاعر اور مجنون تک کہا گیا. مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا کہ آپ پر کئی دنوں سے وحی نازل نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے سخت ذہنی و قلبی اذیت پہنچتی تھی. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جو باتیں بناتے ہیں وہ آپ کو غمگین کرتی ہیں. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. قرآن مجید نے آپ کی تسلی اور اطمینان کے لیے ان برے القابات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی بھی کی کہ جن کی نسبت مشرکین مکہ آپ کی طرف ناحق کیا کرتے تھے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے کاہن یا مجنون نہیں ہیں. خاندانی اور سماجی دباؤ. مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ کم کرنے کے لیے انہوں نے برے القابات سے نوازنے کی جو مہم چلائی تھی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، تو انہوں نے آپ کے چچا اور سرپرست حضرت ابو طالب کی طرف کئی مرتبہ قریش کا وفد بھیجا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. چچا نے آپ کو بلوایا اور کہا کہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے. آپ کے چچا نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا اور کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اب میری غیر مشروط حمایت آپ کے ساتھ ہے. دنیا کا لالچ. جب مشرکین نے ان 2 تدبیروں کی ناکامی دیکھی تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت، مال و دولت اور عورت کی پیشکش کرنے کا پلان بنایا. قریش کے سرداروں میں سے معتبر ترین سردار عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے پاس آ کے آپ کو 3 باتوں کا لالچ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تمام قبائل کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو آپ کے قدموں میں اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ کو اگر کسی بھی سردار کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو کروا دیتے ہیں. لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ یہ میرا مقصود نہیں ہے. سوالات کے ذریعے سے امتحان. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہود کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتا دو کہ جن کے جوابات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوں تاکہ ہم ان کو لاجواب کر سکیں. وہ مدینہ کے یہود سے 3 سوالات لے کر مکہ آئے کہ جن کے جوابات سورہ کہف اور بنی اسرائیل میں دیے گئے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوالات سننے کے بعد ان کے جوابات دینے پر رضامندی کا اظہار کیا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ جس کے سبب سے 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی. سنن ترمذی میں اس واقعے کی اجمالی تصدیق موجود ہے. جسمانی تشدد اور اذیتیں. جب سب تدبیریں بیکار چلی گئیں تو قریش جسمانی تشدد پر اتر آئے. آپ کے چہرے پر مٹی پھینکی جاتی، راہ میں خاردار جھاڑیاں رکھی جاتی، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، نماز اور سجدے کی حالت میں آپ پر بکری کی یا اونٹ کی بچہ دانی پھینکی گئی. لیکن اس کے جواب میں آپ عموماً یہی کچھ کہتے تھے کہ اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یعنی ہمسائے ہونے کا ہی خیال کر لو. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر کپڑا ڈال کر کھینچا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے. ایسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اسے دھکا دے کر پرے کیا اور کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آ چکا ہے. صحیح بخاری کے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مطاف میں نماز ادا کر رہے تھے. جیسے ہی سجدے میں گئے تو قریش کی مجلس میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اوجڑی لا کر آپ کے کندھوں پر رکھ دی. اس کے بعد وہ آپس میں ہنسنے لگے. ایسے میں کسی نے آپ کی بیٹی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس حادثے کی خبر دی. وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اوجڑی ہٹا دی. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آیات مبارکہ اور ہلاکت ہو ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے اور تانا دینے والے کے لیے یہ آیات امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ آیات مبارکہ اور آپ جھوٹی قسمیں کھانے والے بے وقعت
تانے دینے والے، چغلیاں کھانے والے، نیکی سے روکنے والے، ظلم کرنے والے، گناہگار اور بد اصل کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ آیات احنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح آیات مبارکہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا۔ تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر نام لیے بغیر ایسے کرداروں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو بھی طرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کر لیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا ستایا گیا کہ وہ حبشہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ جو صحابہ کرام قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حسب نسب میں بہت اعلیٰ خاندان والے تھے، انہیں بھی تکالیف پہنچائی جاتی تھی، لیکن جو صحابہ قریشی نہیں ہوتے تھے یا غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے تو انہیں تو زیادہ تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ عام مسلمانوں کو پکڑ لیتے، انہیں لوہے کی زریں پہنا کر سورج کی دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ بعض مسلمان مشرکین کے تشدد سے تنگ آ کر وہ کچھ کہہ دیتے تھے جو وہ ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ البتہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن وہ پھر بھی احد احد کہتے رہتے تھے۔ معجم طبرانی کی روایت میں ہے کہ مشرکین حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو گرم پتھروں پر لٹا دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کہلوا پاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر آئے کہ آپ ہمارے لیے نصرت کی دعا کیوں نہیں کرتے جبکہ قریش کا ظلم و ستم اتنا بڑھ چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دلاسا دیا کہ ان قریب وہ امن و امان قائم ہوگا کہ صنعاء سے ایک مسافر حضرہ موت تک چلے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر اور خوف نہ ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو اذیت پہنچائی جاتی تو آپ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے تھے، اے آل یاسر، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بیت اللہ میں جا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ مشرکین نے ان کو اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان پر اپنے آپ کو گرا کر بچایا اور ساتھ میں کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جو شام کی طرف تمہاری تجارت کے راستے پر آباد ہے، لہذا اندیشہ ہے کہ اپنے قبیلے کے فرد کا بدلہ لینے کے لیے وہ تمہارا یعنی قریش کا تجارتی راستہ بند کر دیں گے۔ دوسری دیر پھر انہوں نے حرم میں آ کے اپنے اسلام کا اعلان کیا، پھر قریش نے ان کو زد و کوب کیا، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بچایا۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے باندھے رکھوں گا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حرم میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا تو قریش نے ان پر تشدد کیا اور ان کا چہرہ زخمی کر دیا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد